عمران خان سے شکوہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے تباہی پھیلائی ہے، عمران خان سے شکوہ یہ کہ انہوں نے تباہی کو ٹھیک نہیں کیا، ٹھیک کی طرف لے نہیں جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے پاس ٹیم کمزور ہے؟ ٹیم بھی ظاہری بات ہے، ٹیم میں آپ دیکھ لینا وہ ایک وزیر آتا ہے وہ جا کے بوٹ رکھ دیتا ہے ٹیبل کے اوپر، یہ کیا تماشا ہے؟ اور وزیر اعظم کیا سزا دے رہا ہے؟ 2 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے ٹی وی پہ نہیں جانا. اس سے بہتر ہے وزیر اعظم ساتھ اس کو کہہ دیتا کہ یہ پکڑو ٹکٹ ریٹرن ٹکٹ پکڑو، جاؤ میامی میں 2 ہفتے کی میامی بیچ پہ سیر کر کے آؤ. سزا پر مزے کی سزا دیتا نا اس کو. یہ سزا ہے 2 ہفتے ٹی وی پہ نہیں جانا، یہ وزیر اعظم کے شایان شان سزا ہے. وزیر اعظم یار اگر آپ میں نہیں تھا کپڑ، آپ میں جرت نہیں تھی فیصل واڈا کو سزا سنانے کی، آپ خاموش رہ جاتے. آپ نے ذلت تو نہ کرواتے نا. انسان اپنے فیصلوں سے بچانا چاہتا ہے، اپنے فیصلوں کے معیار سے اور اپنے فیصلوں کے اوپر قوت نافذہ سے عملداری سے بچانا چاہتے ہیں. اگر آپ میں اتنا حوصلہ اور جرت نہیں ہے کہ آپ فیصل واڈا کے خلاف کوئی ایکشن لیتے، سسپینڈ کرتے اس کی کیبنٹ میں سے، اس کو نکال دیتے 4 مہینے کے لیے، پھر لے آتے بعد میں اعظم سواتی کو بھی لے آئے نا بعد میں. اگر آپ نہیں کر سکتے تھے تو اس قسم کی تماشا کو نہ بناتے نا کہ 2 ہفتے کے لیے ٹی وی پہ نہیں جانا. بڑی بات ہے، یہ سزا ہے. تو ایک وزیر ان کے اٹھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ پہلے ایک صحافی کو تھپڑ مارتے ہیں، پھر ایک اور صحافی کو تھپڑ مارتے ہیں، پتہ نہیں ہماری کب باری کب آئے گی. سر اب تو شادیوں میں لوگ بلاتے ہوئے وہ کرتے ہیں کارڈ پہ پوچھتے ہیں لوگ باقاعدہ کہ وہ تو نہیں ہے اسپیسیفک بندے کا نام لے کے، وہ میزبان جو شادی کا جو ظاہری بات ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم مہمان. تو اب دیکھیں مطلب کہاں پہ وہ وزیر اعظم نے، آپ کہہ رہے ٹیم کی بات آپ نے کی نا، تو ٹیم تو ماشاءاللہ، حالانکہ ویسے فواد جو چودھری صاحب ہیں انہوں نے بڑے زبردست یہ اپنے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بڑی اچھی باتیں کی ہیں، کچھ جو پہلے کبھی ہم نے نہیں سنی تھی اس ملک میں کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر ایسی باتیں کر رہا ہو. لیکن اب اوور آل کنڈکٹ دیکھ لیں، ایک پیشن نظر نہیں آ رہا ہے، ویژن نظر نہیں آ رہا ہے، اور آؤٹ آف دی باکس سولوشن ہوتا ہے. ہمیں ہمارے جو مسائل ہیں اکبر، ان کا حل دقیانوسی سوچ کے انداز سے نہیں نکالا جا سکتا. اگر دقیانوسی سوچ کے انداز سے نکالنا ہے ہمیں اپنے مسائل کا حل، تو پھر وہ تو نواز شریف بھی نکال رہا تھا، وہ آصف زرداری بھی نکال رہا تھا، لیکن وہ آج تک حل نہیں نکال سکے. آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے سکسیس سٹوریز کون سی ہیں، انہوں نے کیسے ترقی کی ہے، انہوں نے معاملات کیسے چلائے ہیں، اور آپ ان کی سکسیس سٹوری کو اپنے مطابق ڈھال کے یہاں پہ ان کو نافذ کرتے ہیں. اب دنیا میں پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہیہ ایجاد ہو چکا ہے. پہیے کے استعمال کے اوپر کام کرنا. یہ سارے معاملات کیسے ٹھیک ہونے ہیں، پولیس، عدالتیں، گورننس، ایگریکلچر، یہ سب کیسی چیزیں ٹھیک ہونی ہیں. اس کے لیے کچھ پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کچھ نئے سرے سے نہیں کرنا ہے. یہ دنیا نے سارے کام کر کے ہمارے سامنے رکھتی ہے، ہم نے صرف ان سے سیکھنا ہے، اپنے حساب سے ان کو لے کے چلنا ہے. سر پنجاب کے اندر حکومت کی تبدیلی کی خبریں آ رہی ہیں. خاف لیگ جو ہے وہ اس کے عمران اس کو بزدار کو تبدیل کروانا چاہ رہی ہے، وہ خود وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے ہیں اپنا پرویز الہی صاحب. ابھی ایک خبر یہ آئی کہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں پنجاب کے اندر، ہم اب کوئی شکوہ نہیں رہا اس کو قاف لیگ کو. جبکہ دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ 80 ارب روپے دیے جا رہے ہیں قاف لیگ کو ترقیاتی بجٹ کے نام پہ. ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ترقیاتی بجٹ روک رہے ہیں. یہ جو ہے یہ رشوت نہیں ہے؟ پھر رشوت کی زمرے میں نہیں آتا کہ 80 ارب روپے دے کے ہم صرف اپنا اقتدار بچا رہے ہیں؟ یہ رشوت پہلے دی ہے، انہوں نے اپنے ایم ایل ایس کو دے چکے ہیں پہلے یہ رشوت. اب چونکہ اس وقت وہ ناراض ہیں تو ان کا ریٹ بڑھ گیا ہوگا، وہ زیادہ پیسے مانگ رہے ہوں گے. لیکن اس رشوت سے بڑی جو وعدہ خلافی ہے عمران خان صاحب کی وہ یہ کہ عمران خان کہتے تھے کہ پیسہ ایم ایل ایس اور ایم پی ایس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کو فنڈز دیے جائیں. رشوت تو ایک اور جگہ پر، رشوت تو آج دے رہے ہیں نا. یہ اس سے پہلے اپنے وعدے کی وعدہ خلافی کر چکے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے ایم ایل ایس کو فنڈز دیے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کام لوکل گورنمنٹس کا ہے، لوکل گورنمنٹس کے ذریعے سے پیسہ ہم آگے لے کر جائیں گے. اور لوکل گورنمنٹ تو خیر ہے ہی نہیں، جب سے یہ آئے انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو غیر فعال کر دیا. یہ جرم کیا انہوں نے، ان کے خلاف کو کیا انہوں نے، اور اگلا الیکشن بھی نہیں کروا رہے ابھی تک. مارچ میں سننے میں آ رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی پنجاب کے اندر وہ تیاری اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. ابھی تک الیکشن کمیشن آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا. تو قاف لیگ کا دیکھیں، قاف لیگ ان کے دیکھیں اس سے کہتے ہیں نا، پنجابی میں ایک کہاوت ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کسی نے کرنی نہیں تھی اور تمہیں کسی نے لینا نہیں تھا، تو ہم دونوں کے آپس میں ہو سکتا ہے.
تو قوام لیگ اور تحریک انصاف جو ہے ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی جوڑ بنتا نہیں تھا. ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں تھا کیونکہ نون لیگ کے خلاف دونوں اور دونوں کی سیاست نون لیگ کے خلاف انجام. تو ان دونوں کی بقا اس میں تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب لیکن جب جہاز کا کیپٹن جو ہے وہ جہاز سامنے گلیشیئر نظر آ رہا ہو اکبر, اور جہاز کا کیپٹن جو ہے وہ گلیشیئر میں جا کے جہاز ٹھوکنے لگا ہو, تو باقی مسافر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ شور مچائیں گے, لازم شور مچائیں گے. وہ اتنے تو پاگل نہیں ہے کہ وہ جہاز کے کیپٹن کی محبت میں وہ اپنے برتھوں میں سو رہے ہیں. وہ تو جو کشتیاں لٹکی ہوں گی کشتیاں اتاریں گے اور وہ کود جائیں گے. یہ عمران خان صاحب ایک حد سے زیادہ جب اس نظام کو یہ لوگوں کو مایوس کریں گے نا, تو یہ ابھی آج منا بھی لیں گے قوف لیگ کو. آپ دیکھیے گا آج سے 8-10 مہینے کے بعد پھر یہ قوف لیگ ان سے ناراض ہوگی, ایم کیو پھر ناراض ہوگی, بی این پی مینگل پھر ناراض ہوگی, بلوچستان عوامی پارٹی پھر ناراض ہوگی, جی ڈی اے پھر ان سے ناراض ہوگی. یہ سب ناراض ہوگی باری باری, کیونکہ سب کی سیاست تو اپنی اپنی ہے. عمران خان کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے, تو یہ اتنے پاگل تو نہیں ہے یہ کہ یہ اپنی پارٹیاں غرق کر دیں عمران خان کے عشق میں. سیاست سب کی اپنی اپنی ہے. ہاں ٹھیک ہے, الیکشن مل کے لڑا ہوگا, آج اتحادی ہیں, اگلا الیکشن ہو سکتا ہے پھر مل کے سب لڑے, لیکن سیاست اپنی اپنی, انہوں نے حیثیت تو نہیں ختم کر دینی نا. تو عمران خان اگر نہیں ڈیلیور کرے گا تو ظاہری بات ہے لوگ قوف لیگ سے سوال کریں گے کیونکہ ان کے اتحادی ہیں. لوگ کہیں گے کہ آپ نے 5 سال وزارتوں کے مزے نہیں ہیں, آپ اسپیکر تھے چودھری پرویز الہی صاحب, اگر نہیں عمران خان ڈیلیور کرنا تو آپ لات مار دیتے. تو ان کے اوپر بھی یہ دباؤ ہے. بہرحال جس طریقے سے 2013 میں ان کے ساتھ ہوا, پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو گئے, ان کی سیاست بھی خراب ہو گئی اور پیپلز پارٹی کی بری طرح سے. عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ تو ایک ڈیزاسٹر ہے پنجاب کے اندر. تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی چینج ابھی دیکھیں, بزدار کے حوالے سے مجھے تو بڑی امید تھی کہ عمران خان صاحب نے ابھی جو انہوں نے آخری 4-5 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ میں نہیں تبدیل کرا عثمان بزدار کو, جب فواد چودھری صاحب نے بھی خط لکھا وزیر اعظم کو کہ بہت سارے مسائل ہیں, لوگوں کی گریونسز ہیں, مجھے امید تھی کہ شاید عمران خان چینج کر دیں گے عثمان بزدار کو. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انسان کو اتنا ضدی بھی نہیں ہونا چاہیے, اتنا ضدی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی انا کے شعلوں میں سارا ملک جل جائے. اس کی انا کے شعلوں میں یار آپ عثمان بزدار کو بنی گالا کا کر دے دیں, ان کو کہیں تباہ کریں اس کو, ٹوٹے بھائی یہ پنجاب کوئی ان کا جاگیر تو نہیں ہے نا, سب سے بڑا صوبہ ہے. 11 کروڑ لوگ رہتے ہیں یار, ان کے مستقبل, ان کی زندگی موت کے فیصلے عثمان بزدار کے پاس رکھے. اچھا میں ویسے بتاؤں, وہ بزدار صاحب بیچارے اتنے برے بھی نہیں ہیں, ان کا قصور بھی نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے ہم سب نے ان کو پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہے, جس کا دل سے دل کرتا ہے وہ بھوکے ماری جا رہا ہے پھر سارے بزدار صاحب کے اوپر. قصور تو لگانے والے کا ہے, بزدار صاحب کا کوئی قصور نہیں. سر وہ کہہ رہے تھے نا میری ٹریننگ چل رہی ہے تو ان کی ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہوئی رہتا ہے. ابھی ان کے صاحب کی بھی تو ٹریننگ مکمل نہیں ہوا, ان کا صاحب بھی تو ٹریننگ ابھی لے رہے ہیں نا, اس کی ٹریننگ مکمل ہوگی تو ان کی ٹریننگ مکمل ہوگی نا. تو قصور تو اصل میں عمران خان صاحب کا ہے, انہوں نے لگایا, وہ مجھے لگا دیں گے اگر تو میں بیٹھ لوں گا, مجھے کیا ضرورت ہے چھوڑنے کی, میں تو بیٹھا دوں گا. تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں نا, آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, جب آپ کہیں جوائن کرتے ہیں تو آپ کو 3 مہینے کا ایک پروبیشن پیریڈ دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں پرفارم کریں. اگر آپ پرفارم کریں گے تو آپ کو کی جاب پرماننٹ ہو جائے گی, اور اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو آپ چلے جائیں گے. بھائی پروبیشن پیریڈ بھی ختم ہو گیا عثمان بزدار کا, یہ کون سا پیریڈ ہے؟ 1.5 سال ہو گیا ہے, اور 3.5 سال باقی ہوتے ہیں. جو آخری 6 ماہ ہو گئے نا, اس میں تو ویسی مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے الیکشن کی, مقابلے اور جلسے جلوس اور منصوبوں کے افتتاح ہو رہے ہیں, اس میں تو ہبڑ دبڑ ہے. تو کام کرنے کے لیے تو اصل میں انہوں نے جو یہ ٹائم تھا یہ ضائع کر دیا, اور باقی 3 سال رہ گئے پریکٹیکلی کام کرنے. ان 3 سالوں کے اندر میرا نہیں خیال کہ اچھا عثمان بزدار صاحب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ پناہ گاہیں, فلاں ٹمکان, یہ چیزیں ٹھیک ہے, ان کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے, لیکن جس سسٹم کو تبدیل کرنا تھا عمران خان نے, وہ سسٹم عمران خان تبدیل نہیں کر پائے, نہ ان کی جگہ پہ ان کا نمائندہ پنجاب میں تبدیل کر سکا, کیونکہ بزدار صاحب کے پاس ویژن ہی نہیں ہے. دیکھیں بزدار صاحب نہ تو ان کی کوئی تعلیمی کریڈینشلز بہت زیادہ ہیں, نہ ان کے پاس کوئی جاب کا ایسا ایکسپیرینس ہے کہ وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہوئے ہیں, وہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہوئے ہیں, نہ ان کے پاس دنیا دیکھنے کا کوئی ایکسپوجر ہے. میرا نہیں خیال انہوں نے 2-3 سے زیادہ ملک بھی دیکھے ہوئے اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے. نہ ان کے پاس پالیٹکس کے اندر گورن کرنے کا کوئی خاص ایکسپیرینس ہے, نہ ان کی شخصیت میں کوئی ایسا کرشمہ ہے. لیکن عمران خان کی بہت ساری خامیاں
اکبر عمران خان کی کا کرزما چھپا جاتا ہے. بالکل. آج اگر عمران خان اپنی بہت ساری ناکامیوں، اپنے یو ٹرنز، اپنی وعدہ خلافیوں کے باوجود اگر آج بھی وہ لوگوں کے پسندیدہ اور ہر دل عزیز ہیں، تو اپنے کرزمے کی وجہ سے ابھی بھی وہ جو لوگوں کے ذہن پہ ان کے کرزمے اور ان کی شخصیت کا جو اثر ہے وہ زائل ہونے میں وقت لگے گا. عثمان بزدار صاحب کے پاس بیچارے کے پاس تو کرزما بھی نہیں ہے، اور پھر ساتویں چیز یہ کہ ان کے پاس کمیونیکیشن سکلز بھی نہیں ہے. یعنی ایک بندہ شہباز شریف تھے نا یا نواز شریف تھے، لوگوں سے بات، شہباز شریف کہتے تھے میں پیرس بنا دوں گا، لاہور کا فلاں کر دوں گا، انہوں نے لوگوں کو اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا تھا. بدقسمتی سے عثمان بزدار صاحب کے اندر تو وہ سکل بھی نہیں ہے کہ آپ جھوٹ کی کہانی چلا کے چورن تو بیچے نا اس قوم کو. یار کوئی جھوٹا چورن بیچ دے، کوئی منجن بیچے، وہ بھی نہیں بیچارے بیچ سکتے. تو کسی طور پر بھی عثمان بزدار بہت اچھے انسان ہوں گے، لیکن وہ آپ خود عمران خان سے دیکھیں نا، جب بھی عمران خان صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی تعریف میں عمران خان صاحب پچھلے 1.5 سال سے ایک جملہ کہہ رہے ہیں، کرپٹ نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے اور پسماندہ علاقے کا ہے. یعنی عمران خان کے پاس بھی عثمان بزدار کی کوالٹی بتانے کو نہیں ہے. تو میں کہاں سے بتاؤں عثمان بزدار کی کوالٹی؟ یار جو لگانے والا ہے، جو دفاع کرنے والا ہے، اس کے پاس بھی 2 کے علاوہ تیسری بات بتانے کو نہیں ہے. تو میں کیسے کہوں کہ جو عثمان بزدار کے لیے تعریف، میں کہاں سے بتاؤں؟ سر بہت شکریہ.